بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صحیح بخاری کی کتاب کے باب کتاب علم سے حدیث نمبر 62 لے کر حاضر ہوں۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلمان بن بلال نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال بھی یہی ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حدیث نمبر 63۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے سعید مقبری سے، انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے، انہوں نے انس بن مالک سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کے آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا اور پوچھنے لگا، بھائیو تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا، میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں، میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو نہیں ہے ان کا بھیجا ہوا ہوں، تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا۔ حدیث نمبر 64۔ اسماعیل بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا کہ ان سے ابراہیم بن سعد نے صالح کے واسطے سے روایت کی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائیں۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔